السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: کسی سے کہا گیا کہ نماز پڑھ لے، اس نے جواب میں کہا میں پاگل ہوں جو نماز پڑھوں اور اپنے اوپر کام بڑھاؤں، یا اس طرح کہا یہ کام کون آخر تک پورا کر سکتا ہے، یا یہ کہا کہ عقلمند کو ایسے کام میں نہ پڑنا چاہیے جس کو آخر تک نبھا نہ سکے، یا یہ کہا کہ میرے واسطے اور لوگ کر لیتے ہیں، یا یہ کہا کہ نماز پڑھنے سے مجھے کوئی سرفرازی نہیں مل جاتی ہے، یا یہ کہا کہ تو نے نماز پڑھ لی تو کیا سربلندی حاصل کر لی، یا کہا کہ میں نماز کس لیے پڑھوں، میرے ماں باپ تو مر چکے ہیں، یا کہا کہ نماز پڑھنی نہ پڑھنی دونوں برابر ہیں، یا کہا کہ اس قدر نماز پڑھ چکا کہ دل اکتا گیا، یا کہا کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ باقی رہے، وہ تو سڑ جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں کفریہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 58 صفحہ 59۔ اس میں مختلف باتیں کہی گئی نماز کے سلسلے میں، کہ کسی نے کہا کہ نماز پڑھ لے، تو وہ جواب کے اندر کہہ رہا ہے کہ کیا میں پاگل ہوں کہ نماز پڑھوں، یا یہ کہ میری طرف سے کوئی اور نماز پڑھ لے گا، یا نماز باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، اور نماز کیوں پڑھوں جبکہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو باتیں کہی گئی یہ ساری باتیں کفریہ ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں۔ اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کا حکم جو نماز ہے اس کا استہزاء ہے، اس کا مذاق ہے، اور اس کا ایک طرح سے انکار بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی نے کہا کہ بے نمازی ہونا کیا ہی بہتر ہے، تو وہ ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کے ساتھ ساتھ استہزاء بھی ہے۔ بے نمازی ہونا کیا ہی اچھا ہے ایسا کہہ رہا ہے، تو اس میں گویا کہ نماز کا انکار کر رہا ہے، نماز کی مذاق اڑا رہا ہے، کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: ایک شخص نے کسی سے کہا کہ نماز پڑھو تاکہ تمہیں بندگی کی مٹھاس حاصل ہو، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم نماز نہ پڑھو تاکہ نماز نہ پڑھنے کی لذت محسوس کر سکو، تو اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو بندگی کی مٹھاس حاصل ہو، تو جواب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز مت پڑھو تو نہ پڑھنے کی لذت تم کو حاصل ہو، ایسا جواب دے رہا ہے، تو اس طرح جواب دینے سے بھی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: ایک شخص سے کسی نے کہا کہ نماز پڑھ لے، اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں نقصان دیا، لہذا میں اس کے حق میں نقصان کروں گا، تو یہ جواب بھی کفر ہے۔ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میرا نقصان کیا تو اب میں بھی اس کا نقصان کروں گا۔ نماز پڑھنا گویا کہ اللہ کا نقصان ہے، وہ ایسا سمجھ رہا ہے، حالانکہ خود کا نقصان ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کا نقصان کروں گا اللہ کا، نعوذ باللہ۔ تو یہ جواب دینا، اس طرح جواب دینا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ مسئلہ: ایک شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، پھر بعد میں نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے، یا کہتا ہے کہ یہی بہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ رمضان کی ہر نماز 70 نمازوں کے برابر ہے، تو وہ اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 59۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 103 104۔ کہہ رہا ہے رمضان کے اندر پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہے، پھر بعد میں نہیں پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، رمضان میں نماز پڑھ لی بہت ہو گیا، یا یہ کہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ ایک نماز کا ثواب رمضان کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب بہت ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح کہنے سے بھی کافر ہو جائے گا۔ پوری زندگی پڑھے تب بھی بہت نہیں ہوگی، ارے پوری زندگی اگر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاوے، اپنا ماتھا ٹکا دے، پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہوگی، وہ تو اللہ چاہے گا تو قبول ہوگی، اور اللہ چاہے گا تو مغفرت ہوگی۔
نماز پڑھ کر کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا معاملہ جو ہے کلیئر ہو گیا۔ تو یہ تو صرف رمضان کے اندر نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا، گویا کہ نماز کی حقارت کر رہا ہے، نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی کفر و شرک سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔